اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہ تعالی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ ترجمہ ہے، میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے، اور مجھ کو جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اس میں وظائف شیخ کے جمع کیے گئے کہ خلوص کے ساتھ اصلاح میں صحیح بھی کرے اور اس صحیح میں توکل بھی کرے، نہ توکل کے سبب صحیح چھوڑے نہ صحیح پر بھروسہ کرے۔ یعنی اس آیہ کریمہ سے سلوک کا یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ بھی کرے اور اپنی پوری محنت اور مجاہدہ اور کوشش بھی کرے، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی محنت پہ بھروسہ کرے اور اپنی پارسائی کا دعویٰ کرنے لگے، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ جی میری اللہ پر توکل ہے، اللہ بہتر کرے گا، اور خود محنت نہ کرے، مجاہدہ نہ کرے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ فرمایا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جتنی میری ہمت ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں میں اصلاح چاہتا ہوں۔ اور آگے ارشاد ہے وما توفیقی الا باللہ، لیکن مجھے جو اللہ کریم توفیق دیں گے میں وہی کر سکتا ہوں۔ تو دونوں چیزیں سالک کے لیے ضروری ہیں کہ اللہ کریم پر بھروسہ کرے اور مجاہدہ پورا کرے، جتنی ہمت ہے اتنا کرے۔ قولہ تعالی فاما الذین شقوا ففی النار الی قولہ الا ما شاء ربک، وقولہ تعالی وما الذین سعدوا ففی الجنہ الی قولہ الا ما شاء ربک۔ جو لوگ شکی ہیں وہ دوزخ میں ویسے حال میں ہیں، ہاں اگر خدا ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے۔ اور قولہ تعالی رہ گئے وہ لوگ جو سعید ہیں، سو وہ جنت میں ہوں گے۔ الی قولہ تعالی اگر خدا کو ہی منظور ہو تو دوسری بات ہے۔ سہل تو جی اس کی یہ ہے کہ سعید و شکی سے مراد نیک کار اور بدکار لیا جائے، خواہ مومن ہو یا کافر۔ مومن کے معنی بس یہ ہیں کہ عاصی ناجی میں ہوگا جس کو خدا چاہے، یعنی ایمان لے آوے، اور مطیع جنت میں ہوگا جس کو خدا، یعنی اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ اس میں دلالت اس پر ہے کہ نہ طاعت پر ناز کرے نہ عصیان سے مایوس ہو۔ جنہوں نے اس آیت سے فناء نار پر استدلال کیا، اس کے جواب میں اتنا دینا کافی ہے کہ اذا جال احتمال و بطل الاستدلال، پھر اجماع و قواطع اس کے خلاف ہیں، اس کے بطلان کی مستقل دلیل ہے۔ آیہ کریمہ ہے کہ شکی جو ہے، بدبخت جو ہے، وہ دوزخ میں ہوگا، ہاں یہ کہ جب تک رب چاہے۔ اور سعید جو ہے، نیک بخت جو ہے، وہ جنت میں ہوگا، ہاں جب تک کہ اللہ چاہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ دلیل حاصل کی ہے کہ جہنم میں ہمیشگی نہیں ہوگی، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا رد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ شکی کافر ہوگا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، لیکن اگر شکی کے زمرے میں مومن بھی آئے گا، یعنی بدکار تھا، توبہ کیے بغیر مر گیا، تو پھر ہو سکتا ہے اسے بھی وہ گناہوں کی سزا پانے کے لیے کچھ عرصہ جہنم میں جانا پڑے، اور جب رب چاہے اسے آزاد کر دے، جنت بھیج دے۔ یا دوسری تعویل فرماتے ہیں یہ ہے
کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو اور مرنے سے پہلے ایمان ضائع کر بیٹھے تو پھر ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو گیا۔ اسی طرح جو سعید یا نیک بخت ہیں یا نیکوکار ہیں وہ جنت میں ہوں گے جب تک اللہ چاہے۔ تو فرماتے ہیں اگر اس سے یہ دلیل لی جائے کہ دوزخ ختم ہو جائے گی تو یہ تو جنت پر بھی اس کا مطلب ہے پھر جنت بھی ختم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اس کی مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ بتلا دیا کہ ہم فیہا خالدین، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں جو آیت کے فناء نار پر استدلال کیا جو اس کی دوزخ کے ختم ہونے پر دلیل کرتے ہیں تو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے احتمال ہے، ایسا احتمال ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں اصول یہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جس دلیل میں احتمال آ جائے وہ دلیل خود باطل ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ان کی یہ دلیل باطل ہے کہ دوسری بے شمار آیات اور احادیث سے جنت اور دوزخ کا ہمیشہ باقی رہنا ثابت ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت اچھے عالم تھے، دنیوی علوم میں بھی بڑے اچھے، ایم اے تک انہوں نے پڑھا اور ایف اے میں گولڈ میڈلسٹ تھے، بی اے میں گولڈ میڈلسٹ تھے، ایم اے میں گولڈ میڈلسٹ تھے۔ پھر دیوبند چلے گئے اور فارغ التحصیل عالم تھے دیوبند کے بھی۔ اب بھی ایم اے کے کورس میں ان کی فقہی موضوع پر ان کی کتابیں ایم اے کے کورس میں رائج ہیں، اللہ پاک مغفرت فرمائے، فوت ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات میرے ساتھ ایک دن کی تھی کہ جہنم میں لوگ اپنی سزا پانے کے بعد ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا، جہنم کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا قرآن کریم نے تو 30ویں پارے کی پہلی سورت میں اما یتساءلون میں یہ بتایا ہے کہ لا یذوقون فیہا الا احقابا۔ حقبہ کہتے ہیں 100 صدیوں کا ایک حقبہ ہوتا ہے، 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، 100 صدی کا ایک حقبہ ہوتا ہے کہ یہ حقبوں کے حساب سے دوزخ میں رہیں گے۔ آگے دلیل اللہ نے یہ دی ہے کہ اگر یہ دنیا میں رہتے، یہ تو انہیں 50 سال 60 سال 100 سال اللہ نے مہلت دی، اگر انہیں وہ مہلت بھی صدیوں اور حکموں کے حساب سے دیتا تو یہ وہ پورا عرصہ کفر ہی کرتے رہتے، ان کے توبہ کرنے کی امید نہیں تھی۔ اگر انہیں ہمیشہ کی یا دائمی زندگی دنیا میں مل جاتی تو یہ دائمی کافر ہوتے، اس لیے جہنم میں دائمی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر خاموش ہو گئے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے کا لفظ موجود ہے، تعویلیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تعویلیں نہ گھڑی جائیں کہ دوزخ ختم ہو جائے گا، یہ کوشش کی جائے کہ اللہ دوزخ سے بچا لے۔ قولہ تعالی فاستقم کما امرت ومن تاب معاک، ترجمہ دیا گیا ہے تو آپ جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے مستقیم رہیے، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے آپ کے ہمراہ ہیں۔ حاصل استقامت کا یہ ہے کہ حقوق خلق کو حق کا ادا کرنا، اور کثرت کا عبادت میں اور عبادت کا کثرت میں مشاہدہ کرنا، اور آپ کی استقامت اور ہے، آپ کے اتباع کی اور ہے۔ فرماتے ہیں حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاستقم کما امرت، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر سیدھے سیدھے اور استقامت کے ساتھ رہیے، جم کر رہیے، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت علی الدین شرط ہے، بنیاد ہے تمام منازل قرب کی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ حضرت کے مقامات اتنے ہو گئے ہیں کہ اب انہیں نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں، یہ باطل ہے۔ یعنی بنیاد استقامت علی الدین ہے، دین کا اتباع، وحی کا اتباع،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یہ بنیاد ہے۔ اگر ایک عمارت 100 منزلہ 200 منزلہ چلی جاتی ہے، آپ اس کی بنیاد کھود ڈالیں تو وہ گر جائے گی۔ تو یہ کہنا کہ اس کے مقامات اتنے بلند ہو گئے، ایک ہمارا دوست اب بھی ہے وہ نماز روزہ نہیں کرتا، تو میرے سامنے تو نہیں بات کرتا، میں ملاقات ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے حجرے سے نہیں نکلتا، میں یہاں سے باہر نہیں جاتا، بڑا عرصہ ہوا ملاقات ہوئی تھی، تو میرے ایک عزیز اس کے پاس گئے تو انہوں نے سوال داغ دیا کہ آپ کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو اسے اس نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی نماز ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے، نماز روزہ عبادات جو ہیں یہ ہیں سیڑھی ہیں کہ جو وہاں پہنچ گئے انہیں کیا ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا آپ پہنچ گئے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی نماز نہیں چھوڑی، صحابہ کرام نے تو کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ تو انہوں نے کہا تم یار بحث کرنا چاہتے ہو، بات سمجھنا نہیں چاہتے، چھوڑو اس بات کو، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اصل بنیاد جو ہے وہ اتباع شریعت ہے، جہاں بھی غلطی ہوگی اللہ پناہ دے وہ نقصان دہ ثابت ہوگی، اللہ یہ کہ اللہ معاف فرما دے۔ تو ہاں استقامت میں فرق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے، امتی کی استقامت اس کی حیثیت کے مطابق ہے، لیکن استقامت ضروری ہے۔ استقامت سے مراد ہے کہ دین کا اتباع پورے خلوص اور پوری محنت سے کرے، جہاں تک اس نے اللہ نے اسے توفیق دی ہے، جتنی ہمت ہے۔ قولہ تعالی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہاں میرے خیال غلط چھپا ہوا ہے فَقَسَّكُمُ النَّارُ، فَقَسَّكُمُ النَّارُ تو نہیں ہونا، تَمَسَّكُمُ النَّارُ غلط چھپا ہوا ہے۔ فرمایا ان ظالموں کی طرف مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے۔ اس میں مداہنت اور باوجود قدرت کے نکیر نہ کرنا، ان کی وضع اختیار کرنا، ان کی تعظیم اور بدون ضرورت شریعہ ان کی مجالست سب اسی میں داخل ہے۔ بڑی سخت بات کی ہے قرآن کریم نے، حضرت نے تو ترجمہ ہی کیا ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، جو ظالم ہیں اللہ کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ تعلقات ظاہر نہ رکھو۔ یہ ترکنو ہوتا ہے جھکاؤ، جیسے آج ہمارے ہاں لوگ اہل مغرب جیسا لباس پہننا، ٹائی شائی لگانا، ان جیسا بن کے آنا، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظروں میں بھی ہماری عزت قدر رہے گی۔ یہ بھی ایک جھکاؤ کی ہے صورت۔ دوسری صورت جھکاؤ کی یہ ہے کہ ہر بندہ تیار ہے میرا پاسپورٹ بن جائے، میں امریکہ چلا جاؤں، برطانیہ چلا جاؤں، وہاں دولت بہت ملے گی۔ جب وہاں پہنچ رہتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں کھانے کو حلال نہیں ملتا، بچیوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے، یہ ہوتا ہے وہ بھی، یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پتہ ہے نا۔ تو جب پتہ ہے کہ وہاں 4 سکے تو زیادہ مل جائیں گے لیکن دین بھی خطرے میں ہوگا، عزت و آبرو بھی خطرے میں ہوگی، تو کیوں جاتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں اس میں مداحنت ہوتی ہے، یہی منافقت کے بظاہر ان جیسا بن کر ان کو خوش کرنے کے لیے باتیں ایسی کرنا، لباس ایسا پہن لینا۔ دوسری بات باوجود قدرت کے نکیر نہ کرنا، یعنی جہاں بات کر سکتا ہے برائی کے خلاف وہاں بھی نہ بولنا کہ یہ بندہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور تیسری بات ان کی وضع اختیار کرنا، ان جیسا بننا، داڑھی منڈانا، مونچھیں کٹوانا، ٹائی باندھنا، ان جیسا لباس پہننا، سمجھنا کہ اس میں میری عزت ہے۔ اور چوتھی بات ان کی تعظیم، ان کو بہت بڑا سمجھنا، ان کے آگے بچ جانا، اور بغیر ضرورت شرعیہ کے ان کی مجالست۔ اگر کوئی شرعی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ بیٹھنا اور بات ہے، جیسے بعض ملکی امور میں ان سے ملنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، بلا ضرورت شرعیہ ان کے پاس بیٹھنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔
قولہ تعالی ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو، یعنی انوار طاعت سے ظلمات معیشت دور ہو جاتی ہے، قذاف الروح، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ طاعت کے ملکہ کے غلبہ سے معیشت کا مادہ مزمحل ہو جاوے، یعنی ہر نیکی پر انوارات پیدا ہوتے ہیں اور ہر برائی پر سیاہی اور ظلمت پیدا ہوتی ہے، تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں نیکیوں کے انوارات برائیوں کی ظلمت کو دور کر دیتے ہیں، جب روشنی آتی ہے تاریکی چلی جاتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ نیکی کے غلبے سے مزید نیکی کی استعداد پیدا ہوتی ہے، بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے اور 10 نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، وہ 10 کرتا ہے اسے 1000 کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب نیکیوں کی توفیق عطا ہوتی ہے تو برائی کا جو جذبہ ہے وہ از خود کمزور پڑنے لگ جاتا ہے، دونوں چیزیں بیک وقت تو نہیں رہ سکتی۔ قولہ تعالی وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے۔ روح البیان میں ہے کہ اس سے اختلاف کے لیے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کے جمال یعنی لطف اور جلال یعنی قہر کے مظاہر ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے منافی نہیں، یہ ایک غایہ تکوینیہ ہے، غایہ تشریعیہ نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی بعض لوگ ازلی سعید ہوتے ہیں اور انہیں سعادت نصیب ہوتی ہے، بعض لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں اور وہی کام وہ کرتے ہیں۔ اب یہ مالک کی مرضی کہ اس نے کس کو کیا استعداد دی ہے، اور یہ قاعدہ تکوینی ہے۔ تکوینی امور وہ ہوتے ہیں جن کا فیصلہ اللہ کریم فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہوتے ہیں۔ اور وہ آیت جو ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے اور معرفت کے لیے پیدا کیا، فرمایا اس کے منافی نہیں کہ وہ چیز تشریعی ہے، وہ حکم شریعت کے مطابق ہے کہ ہر کوئی مکلف ہے، لیکن جو اللہ کی قدرت ہے اس پر وہ حکم لاگو نہیں ہوتا، یعنی تکوین پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ بڑی نازک باتیں ہیں اور یہ اللہ سمجھ ہی دے دے، ورنہ ان سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بندے نے ایک بڑا عالی شان محل بنایا، اب اس میں اس نے ایک ہی جگہ کی اینٹیں بھی لگائیں، ایک جیسا سیمنٹ بھی لگایا، ایک جیسے فرش بھی لگائے، سب قیمتی ہیں۔ ایک کمرے میں وہ خود رہتا ہے، بڑا اسے سنوارا، ایک اور کمرہ ساتھ ہے، اسے بھی بڑا سنوارا ہے اور بڑے اچھی قیمتی چیزیں اس میں لگائی ہیں، لیکن وہ غسل خانہ ہے۔ تو اب جو اینٹیں غسل خانے میں لگیں یا جو فرش غسل خانے میں لگا، اس کا کیا قصور ہے کہ اس دوسرے کمرے میں تو وہ خود رہتا ہے، ایک اس کا مہمان خانہ ہے، ایک بچوں کا کمرہ ہے، سارے سجے سمرے ہیں، کہیں اچھے اچھے کھانے ہیں، کسی میں چائے پی جا رہی ہے، کسی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور غسل خانہ ہے کہ جب کسی کو رفع حاجت ہوتی ہے تو اس میں گھس جاتا ہے، کسی نے غسل کرنا ہوتا ہے تو اس میں گھس جاتا ہے۔ تو اینٹیں بھی وہی ہیں، فرش بھی وہی ہے، تو وہ فریاد کرے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ وہ مالک ہے، اینٹوں پر خرچ اس نے کیا، فرشوں پر خرچ اس نے کیا، اس کی مرضی، اتنا اختیار ہے اس کو کہ جس کمرے کو چاہے اپنا مسکن بنائے، جسے چاہے مہمان خانہ بنائے، جسے چاہے باتھ روم بنا دے۔ تو کائنات کا مالک تو حقیقی مالک ہے، جو تصرف اللہ اس میں کرتا ہے اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ خود خالق ہے۔ تخلیقی طور پر کسی کو بدبخت پیدا کر دیا تو اس کے اختیار میں، تخلیقی طور پر کسی کو صالح مزاج دے دیا تو اس کی اپنی عطا ہے، اس پہ کون اعتراض کرے۔
لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. وَقَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں. فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ مقبول کے قصص کو قلوب کی تثبیت و تقویت اور تمشید میں خاص اثر داخل ہے، اس لیے بزرگوں اور اولیاء کی حکایات جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا جائے. قرآن کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم اگلے نبیوں کے قصے آپ کو اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کے قلب اطہر کو بھی تقویت ہو. فرماتے ہیں اس میں دلیل یہ ہے بزرگان دین کی حکایات پڑھی جائیں تو قلب میں کیفیت ایک قوت کی، استقامت کی اور اطاعت کی پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ اہتمام کیا جانا چاہیے کہ بزرگوں کی حکایات جمع کی جائے. الحمدللہ سورہ ہود علیہ السلام ختم ہوئی. آگے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. سورہ کا نام سورہ یوسف اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اس میں ارشاد فرمائے گئے ہیں. قوله تعالی اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ترجمہ، جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، ان کو اپنے روبرو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ مرید کو چاہیے کہ جو حال یا وارد بیداری میں یا خواب میں پیش آوے اس کو اپنے شیخ سے بیان کرے. فرماتے جس طرح یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی سے عرض کیا، مرید کو چاہیے کہ اسے کشفاً کسی چیز کی سمجھ آئے یا بیداری میں کسی چیز کی سمجھ آئے تو بجائے اس کے کہ اس کا اشتہار دیتا پھر یا اس پر عمل شروع کر دے، اپنے شیخ سے بات کر کے اس کی تعبیر پتہ کرے. چونکہ ہر مشاہدہ ہر خواب کی طرح تعویل و تعبیر کا محتاج ہوتا ہے. قولہ تعالی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فکیدوا لک کیدا. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اپنے خواب کو بھائیوں کے روبرو بیان مت کرنا، وہ تمہارے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے. اس میں دلالت ہے کہ اپنا حال غیر شیخ سے نہ کہے، اس میں ضرر کا احتمال ہے، وہ ضرر اختلاف مقامات سے مختلف. اپنا مشاہدہ یا اپنی کیفیت شیخ سے تو ضرور پوچھے لیکن دوسروں پہ ظاہر نہ کرے، اس میں نقصان کا اندیشہ ہے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوستوں کو کہتے ہیں تمہارے جی کشف میں یہ نظر آتا ہے اور کشف میں وہ نظر آتا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے. ابھی مجھے پچھلے دنوں لاہور سے ایک خط آیا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یا میں پاگل ہوں یا لوگ پاگل ہیں. صحیح ہے، میں ہی پاگل ہوں گا، اتنی مخلوق کہاں پاگل ہوگی. اب خط کا مضمون یہ تھا جی میں کہیں یورپ جانا چاہتا ہوں یا جرمنی، یا مجھے نہیں پتہ کہاں جانا چاہ رہا تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی، مجھے ویزا نہیں ملا. تو میں ایک ساتھی کے پاس، اس نے مجھے کشف کر کے بتایا کہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے. یار یہ کیا بات ہے. میں نے اسے لکھا تم بھی گدھے ہو اور جس نے تمہیں بتایا وہ تم سے بڑا گدھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جہاں بے دینی ہے اس جگہ کو چھوڑو، جہاں دین ہے وہاں چلے جاؤ. مرتے وقت بھی فرشتے کہتے ہیں کہ یار تیرا یہ حال ہے اور تیرے اعمال کا یہ حال ہے اور تیرے تو قریب نہیں جا رہا. فیما کنتم، اللہ نے تمہیں اتنی عمر دی تو کیا کرتے رہے ہو. تو مرنے والا کافر یا بدکار کہتا ہے کنا مستضعفین فی الارض، میں تو عام آدمی، کمزور آدمی تھا، جو حکومت یا اس ملک کے بڑے یا اس کے جو وہ کرتے تھے مجھے وہ کرنا پڑتا تھا.
تو وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فلم تہاجروا فیہا فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع تھی، جہاں لوگ بدکار تھے اس جگہ کو چھوڑ دیتے، وہاں چلے جاتے جہاں نیک لوگ تھے۔ یعنی حکم شرعی یہ ہے کہ جس زمین پر کفر ہو، برائی ہو، بدکاری ہو، اگر تم وہاں ہو بھی تو اسے چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ جہاں دین ہے۔ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہے، اللہ اللہ مل سکتی ہے، اسے چھوڑ کر ادھر بھاگنے کی کوشش ہے۔ اور پھر اس پر کشف والوں سے پوچھو، وہ آنکھیں بند کر کے تجھے کیا پتا کس کی قسمت میں کیا، تجھے اپنی قسمت کا نہیں پتا، تجھے یہ نہیں پتا کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو کشف و مشاہدہ ایک تو اس پہ اعتبار نہ کرے جب تک شیخ سے تعبیر نہ لے لے، اور دوسرا دوسروں کے سامنے بیان ہی نہ کرے، چاہے جائے کہ ان کی رہنمائی کرتا پھرتا ہو۔ قولہ تعالی اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، وہ وقت قابل ذکر ہے جب ان بھائیوں نے یہ گفتگو کی کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس میں دلالت ہے کہ شیخ کو جائز ہے کسی مرید کے ساتھ دوسروں سے زیادہ محبت رکھے، چونکہ اس میں اوروں سے زیادہ شدت آثار پائے، اور بعض اوقات مریدوں کو شیخ پر خطا اجتہادی کا ویسے ہی گمان ہوتا ہے جیسے ان بھائیوں کو ہوا تھا۔ فرماتے ہیں یہ جائز ہے کہ شیخ کو جہاں تک تعلق ہوتا ہے توجہ دینے کا، اس میں شیخ کوئی بھی ہو وہ کبھی یہ فرق کر ہی نہیں سکتا کہ یہ 3 بندے بیٹھے ہیں، ایک پر انوارات زیادہ جائیں 2 پر کم جائیں، یہ ناممکن ہے، یہ کسی کے بس میں ہی نہیں۔ اس نے توجہ دینی ہے، انوارات اللہ کی طرف سے آنے ہیں اور اگلے نے وصول اپنی استعداد کے کرنے ہیں۔ جس میں 2 آنے کی استعداد ہے وہ 4 آنے وصول نہیں کرے گا، اور جس میں 16 آنے کی استعداد ہے وہ 13 وصول نہیں کرے گا، وہ اس کی اپنی استعداد ہے۔ باقی رہ گئے دنیاوی معاملات، تو بعض مریدوں کو شیخ کے ساتھ زیادہ قرب ہو جاتا ہے، تعلقات ہو جاتے، تو شیخ بھی تو انسان ہوتا ہے، تو فرمایا یہ جائز ہے۔ اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو غلطی لگی تھی کہ ہمارے والد غلطی کر رہے ہیں، یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے کم کرتے ہیں، اس طرح مرید کو نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ شیخ اس کے ساتھ محبت کرے۔ قولہ تعالی یخلق لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تو تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا اور تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ یہ دونوں جملے بقرین جزم امر کے جواب میں، یعنی باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اس توجہ سے تمہاری درست حالی بڑھ جائے گی، اور اس پر درست حالی کو صلاحیت دینیہ پر معمول کیا تو اس پر شیخ کی توجہ اصلاح حال مرید میں دخل عظیم ہے، اور یہ مسئلہ مشہور ہے۔ فرمایا انہوں نے ہیلہ تو یہ کیا تھا کہ جب یہ یوسف علیہ السلام نہیں ہوں گے تو ان کے تو والد ماجد کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ انہوں نے کام تو درست نہیں کیا، لیکن فرماتے ہیں کہ شیخ کی توجہ کو اس میں دخل ہے کہ کسی کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہو تو اسے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ قولہ تعالی ارسل معنا غدا یرتع ویلعب، آپ ان کو کل کے روز ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ذرا وہ کھائیں کھیلیں۔ بعض مفسرین کی تفسیر مسابقت و تیر اندازی کی ہے، جسے مقصود اعداد فوت کتاب ادا ہے، اس کو لاب باعتبار صورت کی کہہ دیا، لاب حقیقی کی عوض ہے۔ یعقوب علیہ السلام اجازت نہ دیتے، میں کہتا ہوں کہ بعض حقیقی کو بھی جو مباح ہو جب اس میں یہ مسئلہ ہو کہ اس سے نشاط ہوگا جو تحصیل علم تکمیل عمل میں معین ہوگا تو اب بس نہیں۔ اس صورت میں دلالت ہوگی کہ مرید کے لیے احیاء ایسی تفریحات قولیہ یا فعلیہ کا اور ایسی مسرت کے مشغول ہو جانا کچھ حرج نہیں۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے
فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ کل بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو وہ کھیلیں کودیں گے، باہر سیر کریں گے، جنگل میں گھومیں گے تو خوش ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں اس کی تعویل بعض علماء نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں وہ تیر اندازی کی مشق کریں گے، یہ کریں گے جو دشمنوں کے خلاف جنگ میں کام آئے۔ فرماتے ہیں یہ خام خواہ انہوں نے تعویل کی ہے، ان کی مراد کھیل کود اور سیر سپاٹے سے ہی تھی۔ تو فرماتے ہیں ایسی تفریحات، ایسے کھیل کود جو شرعاً جائز ہوں اور جن سے صحت درست ہوتی ہو، دماغ تازہ ہوتا ہو، فرحت آتی ہو اور زیادہ نیکی کرنے کی، جہاد کرنے کی قوت بنتی ہو، وہ جائز ہیں، وہ عبث نہیں ہیں، اور وہ مرید کو کرنے چاہیے۔ یعنی بندے کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ایسی کھیلیں جن سے صحت درست ہوتی ہے، جن میں وقت یا دولت کا ضیاع نہیں، یا سیر و تفریح یا باہر نکل جانا یا پیدل چلنا، سفر کرنا بعض اوقات، یا دوستوں کے ساتھ کچھ کھیلنا کودنا، تو یہ چیزیں فرحت عطا کرتی ہیں، صحت عطا کرتی ہیں، اور زیادہ مجاہدے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس کا مقصد نیک ہے اس لیے وہ عبث نہیں ہے، وہ لاو و لاب میں نہیں آتا، اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ صوفی کو بکل لپیٹ کے بیٹھے ہی نہیں رہنا چاہیے، فٹ آدمی ہونا چاہیے کہ مقابلہ دشمن۔ اب صحابہ کرام سب سے اعلیٰ منازل کے حامل ہیں انبیاء کے بعد، لیکن کتنے جہاد کیے، کس طرح دشمنوں سے مقابلہ کیا، کتنے جری اور بہادر ثابت ہوئے۔ تو صوفیاء کا عموماً یہ قاعدہ ہے کہ حضرت کو پانی بھی کوئی پلائے، حضرت کو لاٹھی بھی کوئی پکڑائے، حضرت چل بھی نہیں، فرمایا یہ مزے کی بات نہیں ہے۔ صوفی کو بھی فٹ رہنا چاہیے اپنی وقت، اپنے اس کے مطابق۔ قولہ تعالی بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے۔ یہ دو موقعوں میں سے ابن عطیہ کا قول روح البیان میں ہے کہ ایک جگہ ان کا گمان صحیح ہوا، دوسری جگہ صحیح نہیں ہوا۔ ایسے شک کو متہم سمجھنا بطور احتمال غالب کے، جس سے دوسرے افعال وسط کا شبہ پیدا کرنا، اور خاص کر باپ کا بیٹوں سے معاملہ ہو جب گناہ نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ کشف و فراست کا ہمیشہ صحیح ہونا ضروری نہیں۔ انہوں نے جب آ کے بتایا جی یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یار تم نے یہ بات اپنے دل سے گھڑ لی ہے۔ اب یہاں عجیب بات ہے کہ اللہ نے انہیں کشف نہیں کرایا، نہ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ سکے، نہ جو ان کے ساتھ بیتی تھی دیکھ سکے، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کی مرضی۔ تو اندازے سے انہوں نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو فرماتے ہیں اس طرح قرائن سے، اندازے سے بات کرنا جس طرف غالب قیاس ہو، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کشف اللہ کی عطا ہے۔ جب یہی یعقوب علیہ السلام برسوں روتے رہے، اور فرماتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر اور دکھ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بے نور ہو گئیں، بینائی جاتی رہی۔ برسوں بعد جب یوسف علیہ السلام مصر میں برسر اقتدار آئے، ان کے بھائی غلہ لینے گئے، ایک دفعہ تو انہوں نے واپس کر دیے، پھر دوسری دفعہ گئے تو ظاہر ہوا کہ آپ یوسف ہیں، انہوں نے معافی مانگی۔ تو انہوں نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہہ فارتد بصیرا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے مبارک پہ پھیرنا، ان کی نگاہیں درست ہو جائیں۔ فلما فصلت العیر، اب جب قافلہ مصر سے نکلا تو یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے، فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ برسوں بعد، بعض 13 سال لکھتے ہیں، بعض 23 سال لکھتے ہیں۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کسے پرسید آن گم کردہ فرزن، کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند۔ کسی نے یعقوب علیہ السلام سے یہ پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا کہ اے روشن مزاج اور دانا تر بزرگ، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کرانش ندیدی۔
مصر سے تو یوسف کی خوشبو آپ نے سونگھ لی، کہاں مصر اور کہاں کنعان، اور کنعان کے ایک کنویں میں پڑا رہا چرا در چاہے کنعانش ندیدی، تو کنعان کے کنویں میں آپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ یوسف تو کنویں میں پڑا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بگفتہ والے ماں برکے جہان است، دم پیدا دم دیگر نہان است، کہ ہمارا حال تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح آسمانی بجلی کڑکتی ہے تو پورا ماحول روشن کر دیتی ہے، اور غائب ہوتی ہے تو تاریکی پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، کبھی تو ہمیں عرش اولا تک ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، گہے بر پشت پائے خود نبینم، اور کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ اپنے پاؤں کی پشت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو ہمہ وقت سامنے ہوتی ہے ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمارا احوال اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ لہذا یہ کشف و مشاہدہ بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے، جب بتانا چاہا بتا دیا، اور 23 برس نہیں بتانا چاہا نہیں بتایا، یہ اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ قولہ تعالی وشروہ بثمن بخس، ترجمہ ان کو بہت ہی کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ جلالین میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اس خوف سے ساکت رہے کبھی بھائی ان کو قتل نہ، قرآن سے بھی ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ساکت رہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر خوف ضرر سے انکار المنکر سے، جیسے یہاں بے حرام منکر تھا، سکوت کرے تو منافی کمال نہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے قافلے والوں کے ہاتھ بھائی کو بیچ دیا، اب یہ ان کا بیچنا حرام تھا، جائز نہیں تھا، وہ ان کے غلام نہیں تھے، ظلم کر رہے تھے، تو انہوں نے منع نہیں کیا، خاموش رہے۔ فرماتے ہیں اس لیے خاموش رہے کہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ بھائی قافلے والوں سے لے جائیں گے کہ ہم نہیں بیچتے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو جہاں اس طرح کا اندیشہ ہو وہاں اگر خاموشی اختیار کرے تو گناہ نہیں ہوگا۔ قولہ تعالی معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، یوسف علیہ السلام کا اللہ کی پناہ وہ میرا مربی ہے، مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا، یعنی عزیز میرا آقا۔ اس میں دلالت ہے کہ اپنا محسن کافر بھی ہو اس کی بھی رعایت کرنی چاہیے، اور اہل طریق اس میں سب سے بڑے ہوئے۔ فرمایا جس طرح عزیز مصر کی بیوی نے ورغلانا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا باتیں کرتی ہو تم، اس نے تو مجھے اتنی اچھی طرح رکھا اور میری اتنی اچھی خدمت کی اور بہت محبت سے مجھے پالا جوان کیا، تو میں اس کے گھر میں خیانت کروں گا؟ تو فرماتے ہیں کہ احسان کرنے والا بندہ جو آپ سے نیکی کرتا ہے یا آپ کی مدد کرتا ہے، اگر کافر بھی ہو تو اس کا لحاظ کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا، چونکہ عزیز مصر تو مسلمان نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا لحاظ کیا۔ اور فرماتے ہیں صوفیاء تو اس میں سب سے بڑے ہوئے ہیں، ان سے کوئی تھوڑی نیکی کرتا ہے تو وہ زیادہ احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ قولہ تعالی ہی راودتنی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھ کو پھسلاتی ہے، اس میں دلالت ہے کہ مخالف کا عیب ایسے وقت ظاہر کر دے جب اخوا سے اپنا ضرر متحمل ہو، مکارم اخلاق کے خلاف نہیں۔ ویسے تو کسی کا عیب ظاہر کرنا اچھی بات نہیں ہے اور اعلیٰ اخلاق کے خلاف ہے، لیکن جب نقصان کا اندیشہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے ہو تو پھر مخالف کا جھوٹ ظاہر کر دینا اعلیٰ اخلاق کے خلاف نہیں ہے۔ قولہ تعالی فلما رأینہ واکبرنہ وقطعن ایدیہن، عورتوں نے جب ان کو دیکھا حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ روح البیان میں ابن عطا سے منقول ہے کہ یہ تو مشاہدہ مخلوق کا غلبہ اثر ہے، مشاہدہ حق کا کیسا کچھ اثر ہو سکتا ہے؟ تو اگر ایسے شخص سے کوئی امر خلاف ظاہر صادر ہو تو اس پر اعتراض و انکار نہ کریں کہ ایک انسان کو دیکھا ان عورتوں نے اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے مصر کے امراء کی عورتوں نے، تو یہ اگر ایک انسان کے مشاہدے کا ایسا اثر ہو سکتا ہے تو جنہیں مشاہدہ حق حاصل ہے
ان سے اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے تو ان پر اعتراض نہ کیا جائے کہ وہ بہت بلند بات ہے، نہ اس پر اعتراض کرے نہ انکار کرے۔ قولہ تعالی قال لا یاتکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے اور تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت بتلا دیا کرتا ہوں۔ روح البیان میں ہے کہ اگر کوئی عالم اپنے اوصاف اس لیے بیان کرے کہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں تو جائز ہے، اور یہ تزکیہ ممنوعہ میں داخل نہیں۔ بعض بزرگوں نے اپنے کمالات ظاہر کیے، اس پر یعنی لوگ ان کو مدعی کہیں گے، اس کا منشا یہ فرمایا بعض بزرگ اپنے کمالات ظاہر کرتے ہیں اور اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ دوسرے اس سے استفادہ کریں، اور یہ جائز ہے۔ محض اپنی بڑائی کے لیے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کسی چیز جو آپ کے پاس ہے اس کو اس لیے ظاہر کریں کہ اگلے کو فائدہ ہو اور وہ بھی حاصل کرے، تو یہ درست ہے۔ وقال الذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك۔ ترجمہ، جس شخص پر راہی کا گمان تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ بھی کرنا۔ اس میں دلالت ہے کہ ازالہ شدت کے لیے کسی مخلوق سے استعانت کرے، خصوص جس پر احسان کیا ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ اسباب مشروعہ میں سے، اور اس کو احسان کا عوض جاننا گویا احسان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، محبت سے استعانت۔ یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے یہ تعبیر دی تھی کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کی خدمت کرو گے، اسے کہا کہ یار بادشاہ کے سامنے میری بات بھی کرنا، برسوں سے جیل میں بے قصور پڑا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اس پر دلالت ہے کہ کسی پر آپ نے احسان کیا ہے تو اگر کوئی امور دینیہ میں سے کسی طرح اس سے کوئی مدد ہو سکتی ہے جو شرعاً جائز ہے تو وہ لینا کوئی حرج نہیں، وہ درست ہے۔ قولہ تعالیٰ قال تزرعون 7 سنین دابا، آپ نے فرمایا 7 سال متواتر غلہ بونا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی اس کو ارشاد فرمانا شروع کر دیا، اس پر ملامت نہ کی کہ تو نے میری خواہش اذکرنی ربک کیوں نہیں بتائی، تیری کیوں یہی شان ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ اب اس بندے کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو وہ بھول گئے اور کئی سال پھر گزر گئے۔ تو بادشاہ کو خواب آیا تو وہ خواب کی تعبیر سے اسے یوسف علیہ السلام یاد آیا اور بھاگا بھاگا تعبیر پوچھنے آیا۔ تو فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اسے ملامت نہیں کی کہ تم نے اتنا عرصہ تو مجھے یاد نہیں کیا، اب ضرورت پڑی تو آ گئے ہو، بلکہ فوراً ہی اسے خواب کی تعبیر بتانا شروع کر دی۔ فرمایا اہل اللہ کی شان یہی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہیں کرتے، لیکن بندے کو خود احساس ہونا چاہیے۔ قولہ تعالیٰ فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربک فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن۔ جب آپ کے پاس قاصد پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا اور اس سے دریافت کر کے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ تہمت کا ازالہ ہو جائے، مقتدا کو یہی مناسب ہے کہ اس کی دعوت الحق پر نفع مرتب ہو۔ تو فرمایا کہ جب وہ بلانے کے لیے آیا، پھر جب اس نے تعبیر بتائی تو بادشاہ نے پھر قاصد بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا لو۔ تو انہوں نے فرمایا پہلے ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ان سے اصل واقعہ پوچھو کہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جائز ہے کہ جو شخص مقتدا ہو اگر ایسا موقع آئے تو اس پر جو الزام لگے ہوئے ہیں ان کا دفاع کرے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں۔ قولہ تعالیٰ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب لا قولی ما بری نفسی۔ یوسف علیہ السلام فرمایا کہ یہ یار یہاں غلطی کھا گئے ہیں سارے علماء۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بادشاہ نے قاصد بھیجا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پہلے ان عورتوں کو بلاؤ، ان سے معاملہ دریافت کرو۔ عورتیں بلائی گئیں تو عزیز مصر کی بیوی نے جس کا نام زلیخا بتاتے ہیں، اس نے کہا جی میرا قصور تھا، میں نے غلطی کی، مجھ سے سب کچھ ہوا۔
آگے وہ کہتی ہے ذالک یعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور میں یہ سچ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یوسف علیہ السلام سے نہ سمجھیں کہ ان کی غیر موجودگی میں نے ان پر جھوٹ باندھا اور ان سے خیانت کی۔ اور آگے اسی کا قول ہے وما ابری نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتی، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سارا علماء نے اٹھا کر یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام جیل میں وہ تشریف ہی نہیں لائے، اور یہ ساری بات ہونے کے بعد دوبارہ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو لے کے آؤ، اور پھر وہ دربار میں آتے ہیں۔ تو یہ نہ یہاں کوئی قرینہ صارفہ ہے، قرینہ صارفہ کہتے ہیں کہ ایسا اشارہ ملے کہ عبارت اس طرف مڑ جائے، وہ بھی کوئی نہیں، سری عبارت بھی اس طرف دلالت نہیں کرتی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا بادشاہ کے پاس، پہلے ان عورتوں کو بلاؤ۔ ان عورتوں نے یہ سارا وما ابری نفسی بھی کہا، اور یہ پہلا بھی کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ، کہ وہ جان لے میں، یہ سارا انہوں نے اٹھا کے یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے غائبانہ اس کی خیانت نہیں کی اور میں اپنے نفس کو بری نہیں۔ یار یہ کیا تماشا ہے۔ سید محمد سلمان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یا اپنے قیام گاہ پہ بیٹھ کر انہوں نے کوشش کی کہ سورہ یوسف کی تفسیر وہ مدینہ منورہ میں مکمل کرے۔ سید محمد سلمان پور کو ہندوستان میں شہر ہوگا، تو انہوں نے اس پہ بڑی خوبصورت بحث فرمائی، اور قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو یہ سارے جملے زلیخا کے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے ما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور اس کے بعد پھر بادشاہ کہتا ہے قالا تونی بھی یستخلص لنفسی، جاؤ یوسف کو لے کے آؤ کہ میں اسے اپنے ساتھ خاص امور کے لیے رکھ لوں۔ یعنی پہلے بلانے پر آپ نہیں آئے، سارا بات عورتوں نے کی، اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو قالا تونی بھی، جاؤ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، اب تو معاملہ صاف ہو گیا، اب انہیں لے آؤ۔ تو پھر یہ جملے یوسف علیہ السلام کی طرف کس نے، بس کسی ایک نے غلطی سے لکھ دیا، بس سارے اسے نقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جملے زلیخا کے ہیں، یوسف علیہ السلام کے نہیں ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام فرمایا کہ مجھے ملکی خزانوں پہ معمور کر دو۔ دلالت ہے کہ منصب حکومت کی درخواست جب کہ اس میں مخلوق کا نفع و خود اپنا ضرر نہ ہوگا، یعنی کسی میں استعداد ہو اور اسے یہ بھروسہ ہو کہ میں اگر اس منصب پہ ہوں گا تو لوگوں کا فائدہ ہوگا، تو وہ درخواست کرے کہ یہ ذمہ داری مجھے دے دو، میں اچھی طرح سے کروں گا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ قولوا تعالی الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں اور سب سے زیادہ میں منازی کرتا ہوں۔ اس میں دلالت ہے کہ اپنی خوش معاملگی کا اظہار کرنا اپنی مدح مقصود نہ ہو، یعنی اپنے معاملات جو اچھی طرح کرتا ہے اگر وہ لوگوں کو بتائے، میں اپنی تعریف کرنا مقصد نہ ہو بلکہ لوگوں کی ایک صاف مقصود ہو کہ اس طرح کرو، تو یہ درست ہے۔ قولوا تعالی قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، یعقوب علیہ السلام اس وقت تک نہ بھیجوں گا جب تک اللہ کی قسم کھا کر مجھے پکا قول نہ دو گے۔ اس میں دلالت ہے کہ تدبیر معزون فیہ توکل کے منافی نہیں۔ جب وہ بھائیوں نے کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پہلے اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اسے ٹھیک ٹھاک واپس لاؤ گے، نہیں تو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو تدبیر معزون فی، یعنی جس کی اجازت دی گئی ہو شریعت میں، وہ اختیار کرنا کمال کے منافی نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کی خاطر اس طرح تدبیر فرمائی، اشارہ ہے کہ کامل کے افعال افعال حق کے مظاہر ہیں، یعنی کام تو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہ پیمانہ چھپا دیا غلے میں اور پھر بھائی کو روک لیا، تو اللہ نے فرمایا کذالک، یہ تدبیر ہم نے کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کاملین کے افعال جو ہوتے ہیں
وہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں، سمجھ نہ آئے تو ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ حق کے یہ افعال حق کے مظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ قولہ تعالی وتعالی عنہم وقال یا اسف علی یوسف، ان کی طرف سے رخ پھیری اور کہنے لگے یا یوسف۔ یہ شبہ نہ کیجیے منصب نبوت کے خلاف ہے کہ معرفت کاملہ اس کے لوازم سے محبت، اس کے لوازم سے محبت کاملہ اس کے ساتھ غیر کی گنجائش کہاں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ محبت طبیعہ ہے جب حق کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے اتنا روئے اور بیٹوں سے رخ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، تو فرماتے ہیں یہ تو کمال کے خلاف ہو گیا۔ فرماتے ہیں نہیں، محبت حق جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور یہ محبت طبیعی ہے جو فطری طور پر انسان کو انسان سے ہوتی ہے، اور یہ جب حق کے ساتھ ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ محبت نہ ہو تو اولاد کو کون پال سکتا ہے؟ ماں کو محبت نہ ہو تو انسان کا بچہ پالنا تو بڑا مشکل ہے۔ تو یہ محبت طبیعی ہوتی ہے۔ ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، حب الہی اس پہ غالب آنی چاہیے، یعنی تبھی محبت میں کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، اللہ کی محبت غالب آئے۔ محبت طبیعہ کمزوری نہیں بلکہ یہ انسانی وصف ہے۔ قولہ تعالی قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم پر آج کوئی الزام نہیں۔ اس میں شاہ کرمانی سے منقول ہے کہ جو شخص مخلوق کی نظر حق سے دیکھے گا ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے گا، جو ان کو اپنی نظر سے دیکھے گا اپنی عمر ان کی بحث و تکرار میں ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مخلوق کو نظر حق سے دیکھو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کتنی مخلوق اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، وہ انہیں پال رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، اس نظر سے مخلوق کو دیکھا جائے۔ اگر مخلوق کو اپنی نظر سے دیکھو گے تو پھر ان کے کردار پر بحث کرتے کرتے تمہاری عمریں بیت جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے کہا کہ ہم سے غلطی، انہوں نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، تمہیں معاف کیا۔ اب اس بحث میں پڑھتے تو کتنا وقت ضائع ہوتا۔ انہوں نے نظر حق سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح درگزر فرما رہے ہیں، چلو چھوڑ دیا، جانے دو۔ یا اہل مکہ کو حضور یہی آیت سنائی تھی لا تثریب علیکم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ قولوا تعالی ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہا کہ تم مجھ کو بڑھاپے کی بے کی باتیں کرنے والے، تو میں ایک بات کہوں، مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ روح البیان میں ہے چونکہ بات کا وقت آ پہنچا تھا اس لیے خوشبو مدرک ہو گئی، جب وہ کنویں بہت ہی قریب تھے وقت نہ آیا تھا خوشبو مدرک نہ ہوئی۔ یعنی وہی بات جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی اپنی شان ہے، کنویں میں پڑے رہے وہاں سے خوشبو نہیں آئی، حالانکہ اسی گاؤں کا کنواں تھا، اور جب اللہ کو ملاقات منظور سی تو مصر سے خوشبو آ گئی۔ قولوا تعالی توفنی مسلمہ، مجھ کو پوری فرماداری کی حالت میں۔ اس میں دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں، ایک باوجود عصمت کے امتناع کفر الانبیاء کا خوف، دوسرے بعض تفاسیر پر شوق لقاء سے موت۔ اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تو انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ مجھے اسلام پر موت دینا، اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا کرنا بہت ہی اعلیٰ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انتہائی محبت میں موت کی تمنا ہو جاتی ہے اور وہ معیوب نہیں۔ ادعو اللہ علی بصیرت انا، اللہ کی طرف اس طور پر کہ میں بصیرت، اس بات کی دلیل ہے کہ شاعب کو صاحب بصیرت و صاحب داد ہونا ضروری ہے، اس امر جس کی طرف مرید کو بلاتا ہے۔ فرمایا اس آیہ کریمہ میں یہ دلالت ہے کہ جس امر کی طرف مرید کو بلا لائے اس کی بصیرت اور اس کے بارے شیخ خود اچھی طرح جانتا ہو تب دوسرے کو بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی
दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में साल साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया उवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।